للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاصين المهديين الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی معاجل اکرام قابل محترم مقبول اہل سنت دربار اہل سنت حضرت علامہ مولانا سعادہ محمد مصطفیٰ صاحب علماء کرام میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہمارے نورانی روحانی کے امام الشجاع کا سلسلہ دیکھنے ذخائر فضیلت جامعہ اسلامیہ رضیہ دے جواب کی کارکردگی اور کئی مرتبہ شاہپور کے اندر حضرت علامہ سعادہ محمد مصطفیٰ صاحب کی سعادت اور اس پارٹی کا فیصلہ اشرف لال والی کا موقع ملے. اس نصیب نے لوگ جنہوں نے بچے نے اللہ کے پاک کرام اپنے سینئر محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی. میں تمہارے سامنے اللہ کے پاک کلام کو ایک آیت کریمہ جن اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے وفادار تابعداروں کی پہچان کی وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. میرے والد شفیع صاحب نے ارشاد فرمایا تو قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کے بارے یہاں رہے گا. محترم حضرت علامہ مولانا سعادہ مصطفیٰ صاحب نے علمی تعمیری تحقیقی علامہ علامہ نے آپ کے والد گرامی اہل سنت سے محسن ہوئے. شیخ القرآن اس دور کے اندر اخلاق کی بات دلیل ہوئی. حضرت علامہ مولانا ابوالخیر محمد عبد الکریم صاحب قرآن پرانے
تیرینا کرم فرما دعا کون رسالہ صاحب کی علمی اور تعلیمی اور تحقیقی فضیلہ سماعت فرماتے ہو میرا اور تمہارا پہلی باری سے بات ہے یہ رسالہ صاحب کی رہا ہوں میں تمہارے سامنے اللہ کے پاک کلام سے آیت کریمہ تلاوت کرنی برکت حاصل کی تھی جس کی اللہ کی اپنے اور اپنے محبوب کے تابع داروں کی کھلی اور واضح نشانی بیان فرمائی کہ میرے اور میرے رسول کے تابع دار کون لوگ ہوں کہ قرآن مجید قرآن رشید اللہ کریم نے لازوال کتاب کے لیے کتاب کے آگے قیامت تک برقرار قیامت و بعد کی برقرار کسی سوال کا امکان نہیں لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے واسطے میرے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ سمجھ کیوں آئے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ وہ قدیمی کی اصلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور بھیجی کیوں ہے ہدایت واسطے تھے اور دوسرا بھی کیا ہوئے گا کہ ہر آدمی قرآن پاک کے حوالے نال گفتگو کر دے پھر اس کے باوجود ایک دوسرے کو گمراہ بھی کہہ دے اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب کوئی شک نہیں لا رہا ہے بے عیب ہے اور رہنمائی کرتی ہے ہدایت دیتی ہے لیکن سب کو نہیں ہوتا للمتقین ایک کتاب انہیں واسطے مفید ہوگی گی جڑا متقی ہوگے گا اس کو تقویٰ ہوگے گا تقوی تو بنا اس کتاب کی اہمیت کوئی سمجھ نہیں جائے جب وہ تقویٰ آ جائے گا کتاب سمجھ آ جائے گا اور قرآن مجید نے تقوی کی بھی وضاحت کر دی کہ تقویٰ کتاب ہے اللہ کی نے نہیں فرمایا کہ علم والے بات میرا ہے بلکہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن رہنمائی اور رہبری پورا کی کرے گی جو متقی ہوگا اور تقوی کی اعتبار نال تقوی کی تعریف قرآن پاک نے مزید کھول کے بیان کر دی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور لوگوں کے اللہ کی نشانیوں کا احترام کر دیں اللہ کی نشانیوں کا ادب کر دیں بے شک وہی متقی دلا والے نے پاکیزہ قلوب والے نے تقویٰ ہونا پوری ہوگے گا جنہاں نے بہت اللہ کی نشانیوں کا احترام ہوگا تو اللہ کریم کی ذات نے اپنے اور اپنے محبوب کے منظر والے نے جو شراب کی قرآن پاک کی باتیں کی تھی میں وہ تلاوت کرتی سعادت حاصل کی تھی اللہ کی فرمایا کہیں کہ اللہ اور رسولہ وہ لوگ جو تابع داری کربی فرما برداری کرتے ہیں اور کر دے اللہ اور رسول اور رسول اللہ کی تابع داری اور رسول کی تابع داری کرتے ہیں اور کر دے اللہ کے لیے سے اپنی اور اپنے رسول دونوں کی تابع داری کرتے ہیں اس کے بعد خود کی کہ فقط اللہ کا ذکر کافی نہیں جب تو ان کے محبوب کا ذکر رہا نہیں کہ اللہ اور رسول یہ اب آپ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ سوائے اللہ کو کس طرح جان رہا ہے کہ یاد ہے اللہ کے لیے آئے ہیں اللہ کے لیے گئے ہیں اللہ کے لیے نکلے ہیں اللہ کے لیے آگے آگے اللہ کے لیے پیچھے لیکن میری اللہ نے بات نہیں کی اس نے فرمایا میں یوتی رسول فقط ادا اللہ جس میں رسول کی تابع داری کی ہے بس اس سے اللہ کی تابع داری انہیں دسیا کہ میرے اللہ نے پورے قرآن کی نہیں کہا کہ جس میرو بنے اور تیرے رسول بنے ایک گل قرآن کی ساتھ اس آنکھیں جس میرے رسول بنے اس سے میرو بنے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ میرے حبیب وہ لوگ جنہیں تیری بیعت پہ کرتے ہیں اور تیری نہیں کر رہے وہ بھی اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یعنی تیری بیعت میری بیعت ہے تیری وفا میری وفا ہے تیرا بندہ تیرا بندہ ہے لیکن پورے قرآن ایک آیت کا یہ کیا ہوگا جس میرو بن لے اور تیرو بن لے یہ میرے اللہ نے کہا کہ اس آکھیا میرو بننا نہیں منیا جائے گا
ذات تمام مسلمانوں کے ہاتھ چڑھائے گا تبدیل ہوتا ہے جھگڑا اللہ کا بندر سے نہیں جھگڑا اللہ سے منانے شیطان اللہ کو بنے پر کیوں اللہ بنانا چاہے شیطان کو نہیں بنے اللہ کو بنتا ہے لیکن اللہ کو بناتا ہے وہ نہیں اس واسطے شیطان کو علم کے ہے پر تقویٰ کے اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن کی عبارت پڑھے سیرت پڑھے اس واسطے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اللہ کو بنائے جب اس اللہ والے کو بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے بنا لیا کتے کو تقویٰ ہے شیطان کو علم اس نشانیاں رہتا ہے اللہ کئی فرمایا من یطع اللہ والرسول اور لوگ اطاعت و پیروی فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی تے رسول کی کوئی اس میں گاڑی نہیں لیکن اس ایک بات ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی پیروی کبھی پاک چہرے جلانی سجیو ایک نبی کریم عادت حضور کی پیروی اللہ کی کیا پیروی اللہ کریم کی کیڑی عادت ہے کیڑی ساڑھے قسم کا عبادت ہے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو یہ میرے اللہ کی عبادت ہے لیکن اللہ کی عادت نہیں یہ عادت جناب محمد مصطفیٰ اگر حضور نے کرنا تھا تو اٹھے لے کے شکل لو تک لے گئے تھے ایک تکبیر اولا پڑھی ہے کہ عادت سے مصطفیٰ کے بات ہے اگر تسی کیڑے کے داڑھی سجائیے تو رسول اللہ کی عادت رونے کا حکم آئے لیکن ساری کی افطاری میرے نبی کی عادت اللہ کریم جو فرمائے کہ نہیں مجھے اللہ جڑا اللہ کی اطاعت کرے گا پیروی کرے گا اللہ کی پیروی اس کا کوئی عمل نہیں جتنے اس کے عمل پہ کرنے ہیں وہ بھی خاطر کرنے ہیں پر یہ عادت اس سے معصوم کہ اللہ کی کیا میرے اللہ کی کوئی عادت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ کوئی بھی عادت ہے جس کو سب پیروی کرنی کتنے بھی اسماء ہیں قرآن پاک کی پہلے پہ اور جب مقدس نامہ نکالنا ہو الاسماء الحسنی رب رزاق طباق قہار جبار ستار رحمان رحیم رؤوف غفور کتنے اسماء ہیں لیکن کسی نام نہ لیا ہے ان الغفار و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الکریم و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الرحمن و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الغفور و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الرزاق و ملائکتہ یصلون علی النبی ان الوهاب و ملائکتہ یصلون علی النبی وَسَكِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ میرے محبوب میری صفات تیرے سے درود نہیں پڑتی میری ذات تیرے سے درود اور اس ذات سے ذکر کی تب نہیں مجھے اللہ جس نے اللہ کی پیروی تمام امور کی صفات کے حوالے جگہ پکڑ صرف سے غفور جگہ پکڑ رہے صرف سے قہار جبار جس نے نواز ہے صرف سے رحمان تمام امور صفات نے ذمے پر قبلی واریات تیرا درود میری ذات نے ذمے تکبیر اگر کوئی موڑے سے تکبیر حضور کرنا یا اپنی لگائے موڑے سے لائے کوئی کرنا سے لائے جاتا ہے حضور سے لائے کوئی سینے سے بن جائے کوئی فون دل جائے کوئی یہ جو گھرے تیرے نہ کرتا ہے کتنے بھی کوئی ادا کرتے ہیں حضور بھی عادت کو پاتا ہے یعنی کوئی بھی سمجھ حضور کو بات نہیں کرتا ہر اپنے عادت کو ہر اپنے عمل کو حضور کی نسبت کر دیتا ہے پر ایک اللہ نے اس پہچان اپنی دعویداری اور رسول کی دعویداری قرار نہیں کیا جس سے یاد کو
کے عمل سے ہمیں تابعداری کا عمل ثابت ہو جائے گا. بلکہ درجہ میرا کہ میرے رسول کا تابعدار کون؟ فاولئک، بس کوئی لوگ اللہ رسول کے تابعدار الذین جڑے انہاں لوگاں دے ساتھ ہون گے. اللہ رسول کے تابعدار پر وہی لوگ ہوں گے جڑے انہاں لوگاں دے ساتھی بن گے کہ انعم اللہ علیہم. اللہ فرماتا ہے میرا تے میرے رسول کا تابعدار کوئی ہوے گا جڑا انہاں لوگاں دے ساتھ ہوے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے. میرا تے میرے محبوب کا تابعدار انعام والے کا ساتھی ہوگا، انعام والے کا خادم ہوگا، کسی انعام والے کا منکر. اللہ دسیا میرے تے میرے رسول کی پارٹی فقیر کوئی نہیں. انعام دے قائل آ گئے، انعام والے کے ساتھ ہو گئے، اور پھر انعام والی جماعت کا بھی پورا ذکر کھول دیتا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرمائے انعام والے نبی، انبیاء، صحابہ، شہید اور صالحین. ایک چار جماعتاں نے جنہاں پہ اللہ کا انعام ہے. اور اللہ فرماتا ہے میرا تے میرے رسول کا تابعدار وہی ہے جڑا انہاں چاہاں دے نال انہاں چاہاں تو کدے بھی وقت وصیہ رسولہ تو جماعت سے خوش نصیبہ ساڑھے تو بنا کوئی بھی صاحب لے کے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا. جس منہ بھی کھولو گے ایک دے نال ہوئے گا دوسرے نال. اگر سارے نامہ والے نال ہوئے گا تو سنی ہوئے گا. چار انعام والے انبیاء، صحابہ، شہید، صالحین ایتھے ہوئے کہ قرآن نے کھول دیتا. انعام والے دے نال ہوں گے، قرآن کے سب پڑھ رہے ہیں، پر قرآن پاک کے کہہ رہے فاذکرونی اذکرکم. تسی میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں. ایک قرآن تو فرمائے کہ میرے نام میرا ذکر کرنے والے ہو میں تمہارے چرچے کروں. قرآن ساری دنیا پڑھے لیکن اللہ کی فرمایا میرا تے میرے رسول کا تابعدار انہاں چوبا تو کدے بکری ہوئے گا. پہلا انعام انبیاء سے، دوسرا صحابہ سے، تیسرا شہیداں سے، چوتھا صالحین سے بن گیا. تسی کس شانوں کی دیکھو ایک نو بنے دوسرے کو نہیں بنے گا. یہ صحابہ نو بنے گا تو شہیداں کا قائل نہیں، شہیداں نو بنے گا صحابہ کا قائل نہیں، جنہاں تقدیر لائے گا پھر سالوں کا قائل نہیں. یعنی کسی نہ دوسرا ضرور جھگڑا ہو گیا. ایک سنی کا کمال ہے کہ اصل کا بھی غلام ہوئے گا پھر نسل کا بھی غلام ہوگا. یہ سب سے تابعدار ہے، نسل سے تابعدار. اس قرآن پاک کو سمجھے بات اس قرآن کو حاصل کر واسطے اودوں تک قرآن کو کچھ حاصل نہیں ہونا جدوں تک قرآن کی اصل نال تعلق نہیں. قرآن عربی نازل ہوا، اگر عربی کی وجہ سے قرآن سمجھ آتا تو مجاز کہہ تو قرآن قرآن سمجھ آیا کہ ہمیں کے دلال سمجھ آیا. وہ اسے لکھ رہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد میلاد ہے، صحابہ کے شہید اور یا صالحین کو مراد ہے کہ جنہاں کی زندگی کی آڑ ہے کہ قرآن کو میراث دیکھ کے بھی آپ کی زندگی کی اصلاح کر رہے ہیں. سارے تو مراد صرف نماز ہی نہیں، کئی بندے مسیحیوں سے نماز بھی پڑھتے لوگوں نے مسیحیوں کو لے گئے سارے سے نہیں کرتے.
20,000 یا 2 لاکھ کے لیے بیان کیا. اتنی کثیر تعداد انبیاء علیہ السلام کی کائنات میں مبعوث ہوئی اور اتنی بڑی تعداد دنیا سے تشریف لے آئے، لیکن سارے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیتا. قرآن پاک کی جگہ دار ہے کہ ذکر کیتا گیا اور اس تعداد 26 رسولہ کا ذکر قرآن پاک کی بات پڑھے. پورے کسی نظر مانگیے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ نے خود احکامہ نام نبھا کی ہے وفات. کوئی نبی بھی اپنے مقصد وچوں، کوئی بھی اپنے منصب وچوں، کوئی بھی اپنے مقام وچوں کمزوری ثابت نہیں. تمام کل من الصالحین سارے سالے سے پاسا اور اپنے چہرے کے گزر کے چلے. لیکن ایسے دیکھ رہے کتنے انبیاء کی تعداد وچوں سارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قیامت تک حضور کی عظمت پہنچا رہے ہیں. سارے نبی کی شریعت میں 2 نام موجود ہیں. حالانکہ تمام انبیاء نے خدا بندے خصوص کے احکامات اتارے. 2 نام حضور کو علاوہ ساری شریعت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آنا چاہیے آپ بدن سے 2 ٹکڑے ہو گئے. بڑی قربانی دی اللہ کی ذات آتی. لیکن اس کے بعد آج تک دنیا میں حضرت زکریا کی ذات کوئی اعتماد نہیں کیتا ہے. ایک مرغی کا بچہ بھی نتی فکر جامد درد بھی قربانی نہیں دیتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے چھری نے چہیٹ بھی نہیں ماری، گلے سے خراش کی. پر قیامت تک اسماعیل علیہ السلام کی یاد اس کروڑا جانور جواب ہو. اسی دیکھ رہے ہیں جنہاں سر دیتے انہوں نے یاد کوئی اعتماد نہیں اور جنہوں نے ہوئے ہی کچھ نہیں. انہوں نے نام سے کروڑا جانور جواب. اسی نبی پاک کے غلامہ حضور کی ہوتی ہے، لیکن ساری نماز حضور تک مکمل نہیں کرے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں. کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلیہ اصول دیکھتے ہیں کہ بجا جب کہ اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا چڑھنے والے جنہاں نام الہی بنیا اللہ انہاں دا ذکر بھی جنہاں بنا دیتا. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اپنی زندگی امتحانات گزاری، لیکن تمام امتحانات کے بعد انہوں اللہ کو اپنے تمام عمل کے اجر کی ہوئے. حضرت خلیل نے جوانی خدمت جوانی بڑھاپا سارا امتحانات اللہ کریم نے قرآن پاک تقریباً 63 مقام کے مختلف آیات کے اندر ترجمانی کر دیا اور کدے جوانی کے نال اے جوانی آگ چھلا گیا ہے. 70 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر اولاد ملی جدائی کا حکم ہے. یہ بیٹا جوانی چڑھیا تے سوا کرنے کا حکم ہے. اس کال لہو رب ہوا اسلے امتحان دیتے جدو بھی آگے امتحان کالا اپلم لے رب العالمین جنہیں اللہ کا گھر تعمیر کیتا سارے پیڈے کٹے تھے کہ میرے اللہ پہلے زیاد قوی تعلیم والقوائد میرا کئی سے وہ اسماعیل اللہ فرماتا ہے جو میرے خاتو نام کیتا ہے ابراہیم کے اسماعیل آپ دونوں باپ بیٹا میری کاموں توار کر کے مبتلی ہو گئے. ربنا تقبل منا اے پروردگار ساری محنت قبول فرما. اللہ کے فرمائے ابراہیم ساری زندگی تو میری منی آج بار کے لیے مننا تو ایسے مننا میں اپنی ساری سمجھداری کار اس کا اجر تو تیری آرزو ہے. اب کسی میرے اللہ میرے بیٹی کی جوانی میری اپنی جوان اس کا اللہ کی تعمیر اس تینوں پسند ہے. پھر ساری کو آرزو کے رب بنا بابا کی رسول میرے اللہ
بچی کو گرد لانے کی قبری بارہ دن کو عطا فرما دے رسول اللہ کا رسول ایک سے مقبول فرما حالانکہ جبرائیل علیہ السلام خود بھی رسول جب وہ ساڑھے نبی کا ذکر کیتا اللہ کی فرما کری تو میرے گھر کی چنتائی تکلیف مصطفیٰ نے ذکر لاتے منکر کی تھی کس پتھر کی تسی کھڑا ہو کے میرے معبود بھی آرزو کی تھی قیامت تک کے پتھر میرے گھر میں جان والے آواز کی شرط ہے اور تک جواب نہیں ملے گا جنوں تک تیرے کلمات دور کا نقل نہیں پڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ارے کون جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی نے خود رسول نے 40,000 انبیاء کے باپ نے کتنے بڑے ہوگے سے فائدے پر طلبگار مصطفیٰ حضور دے اور تو پونے 5,000 سال پہلا اللہ کو جلے دادا مطالبہ کیتا ابھی کیوں ذکر کرنے اللہ فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو کہ اللہ کو عطا فرمائے سامنے اللہ نے عطا فرمائی ہے کس نعمت کا ذکر فرمائے اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم اللہ فرماتا ہے اس نعمت انعام کا ذکر کرو جس کو پہلا سیکھ دوسری نے تم پڑھتا ہو اس نعمت کی وجہ تو تمہارے دلوں میں پیار پیدا ہو جس نعمت نے تمہارے دلوں میں محبت اجاگر کی تھی اس نعمت کا ذکر کرو تو دنیا کی ہر نعمت سے نظر مارو کوئی داڑے کوئی گنو کوئی مارنے خربوزے ان نعمتوں کی وجہ سے انسان پیار نہیں پیدا ہوا اگر پیار پیدا ہوا تو دوسرے مصطفیٰ بھی پیدا ہو جائے مگر بیت المقدس بھی اللہ رکھا ہے وہ بھی قبلہ رکھا ہے لیکن اس سے طواف جاری نہیں کرایا گیا آج جو ٹھیک کرایا گیا جس سے بیت مصطفیٰ لگائے گئے تو پہلا انعام انبیاء انبیاء علیہ السلام کی انعام دوسرا انعام صحابہ سے آج ساڑھے ملک کے اندر دواج لوگ صحابہ کے نام سے کہے لاتے ہیں صحابہ کے جھنڈے لاتے پر حضور کے میلاد کے جھنڈیاں بھی نصیب نہیں ہوئی اور دیکھو یہ انعام پہلا حضور کی ذات وہ انعام صحابہ دوسرا صحابیت عبادت کا نہیں اگر عبادت کا صحابیت ملتی کہ سارے نمازی صحابی پڑھتا ہے اگر تلاوت کا صحابیت ملتی کہ سارے حافظ صحابی ہیں اگر حاجرہ صحابیت ملتی کہ سارے حاجی صحابی عبادت کا نہیں بنتا مصطفیٰ کی زیادت رہتا لیکن اب کملی والے کی زیارت کی لوگوں نے جھنڈے لاتے حضور کی جھنڈیاں نہیں لاتے اصل انعام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مکے نماز پڑھے وہ لاکھ ثواب ہے جڑا مدینے شریف پڑھے وہ 50,000 کا ثواب یہ سانوں تو تمہاروں اطلاع ہو گئی ہے لیکن صدیق اکبر کے عقائد دیکھو انہیں لاکھ چھوڑے ہیں پر نبی کو نہیں چھوڑے ہیں حضرت یاد نال ہے کہ نبی پاک فرمایا عمر کی ساری عمر میرے ابو بکر کی غار سے ایک رات میں برابر ہے اور جڑی رات غار سی اس رات صدیق اکبر نے غار لیکن اس رات حضرت فاروق اعظم مکے عمر کی ساری عمر میرے ابو بکر کی غار سے ایک رات کے برابر ہے اور حضور نے کسی مولوی کا حوالہ نہیں دیتا کسی چیئرمین کی گل نہیں کی یہ نہیں کہ سرو جگہ مولوی کسی بھی جگہ
بھی آپ برابر ہیں۔ پاکستان میں سربراہ کسی کے پر بھی آپ برابر نہیں، حضور نے سستی کا حوالہ دیتے ہیں لاؤ کان اپاچی نبی ان کا کانا ہوگا۔ اگر میرے پاس نبوت کی گنجائش ہوگی کہ عمر اس ہونے سے پائے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز کہ 25 لاکھ مربع میل کا فاتح قرآن میں 18 آقام حضرت عمر کی مدینہ نازل ہوئے۔ حضور نے فرمایا الحق کو یجری علی لسان ہوگا، عمر تیری زبان سے میرا خدا ہو، جو بات تو کہہ لے قرآن کی وہی نازل ہو۔ اس کے علاوہ بھی مزید ایک حضرت عمر کا انفرادی مقام ہے جناب پوری دھرتی کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا ہے کہ ان شیطان انسان کا شیطان انسان کا کھلا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جا کے مصر سے پائے گا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار۔ آدم علیہ السلام کے حوالے جنت کی سزا پایا قال اللہ الشیطان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے وادی مینار چھیڑے ربی کے ہر جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ میرے نبی کریم فرمائے شیطان اگر دنیا سے کسی کو ڈرے تو میرے عمر کے سائے کو ڈرے، یا پھر شیطان انہیں ذل ہوگا، لیکن پھر بھی عمر کی ساری عمر میرے ابو بکر کی رات ایک رات کے برابر، اور رات کس طرح گزری نہ رسول چلے اور رات ساری رات آتا توبہ بھی ہوئے رحمہ بوبا خانہ کعب تیرے محراب اچیرے تے عاشق رانی صدا وچ مستی تے کرن دیدار بدھیرے۔ اس کے ان سے آقا دو عظیم الوقت صحابہ کی گفتگو، دو عظیم الوقت صحابہ کا فکر کہ نبی صاحب حضور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری عادت کی امت واسطے سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کا عمل بھی میری ہی سنت ہے۔ اور قارون کی عادت سنیا کہ ساری عمر میری صدیق کی گاڑ میں ایک رات کے برابر میں آپ آگے سوال کیتا ابو بکر صدیق ایک سودا کر رہے میری ساری زندگی کی کمائی لے لے منوار کی ایک رات دے جا فاولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ جس رات نے انعام کا نبی کریم نے ذکر فرمائے، حضرت عمر اپنے نمازاں کے روزے کے جہاد کے فتوحات کے ساری زندگی کی صرف دیندے تھے نبی کے ذکر والی کی رات، یعنی مکے کے لاکھ کا ثواب ہے، مدینے شریف میں 50,000 کا ثواب ہے، لیکن رات مکے کی نہیں مدینے کی نہیں، یہ رات کی رات ہے، مکے تو بھی بتی پئی ہے مدینے تو بھی بتی اور واجب کیوں گئی کہ میرے اللہ کا اصل انعام جتھے موجود ہے تمام انعام اتھے ہون گے۔ حضرت عمر نے کیا میری ساری زندگی لے لے دیکھا ہوا ہے تو دے دادا چیدانی سر مستار مگر یابن خریدار فروشم دین و ایمان۔ آئی تو نے سب کچھ ویچڑ آگے روزے نمازہ تلاوتہ جہاد لے لے کہ نبی کے فکر والی جگہ اگر اس سودا ہو جائے کہ عمر فائدے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فائدے چل رابطہ چلنے دو رکھ لے ایک بھی نہیں کہ پھر بھی عمر فائدے ہے دیکھ رہے ہیں انعام پر حضور نے رسول جنوب کے جدہ بگیا جس سے آگئے کے بعد بکھا دے کچالے پاتے لے آئے خچر نے پیٹھا کرتے لے آئے اور صدیق اکبر کو اتنے مارے رسکر کے چکے کہ حضور نے فرمایا ماں اب کئی طرح آلے کا اے ابو بکر آدمی آل راستے پار کی چھڑے جنہیں پوڑے اپنی اٹھا کے کچالے پار کے لئے اپنا نہیں پوچھیا کہ جنہیں قریبی سامانے کے سر کے چکے فرمایا ماں اب کئی طرح آلے کا
اپنی اہل واسطے کی باقی چھوڑے صدیقیت کی اب کئی تو لہو اللہ و رسول میں اپنے گھر میں اللہ چھوڑا ہے کہ اللہ کا رسول چھوڑا ہے قرآن پاک کو نہ سمجھے نہ قرآن والے کو قرآن پڑھے قرآن پاک کا مفہوم اور قرآن پاک کی حقیقت سے آخر کے بعد کی زندگی کو نظر آئے گی سارا تو اللہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک کے صرف اس واسطے نازل ہے تو بندہ فوت ہو جائے تو ختم پڑ جائے بندہ فوت دوائیاں کراؤ علاج کراؤ کہ نہ مرتا ہو کہ حضر قرآن کی یاسین پڑھاؤ جلدی فارغ ہو جائے لوگوں کا خیال ہے کہ سورت یاسین بندے بارہ وقت نہ آخر کی قرآن پاک کا دل ہے قرآن پاک کی روح ہے قرآن مجید قرآن بچہ نے ختم کیتا حضرت علامہ سردارہ محمد نور مصطفیٰ صاحب نے سارے فضیلت عطا فرمائی بچے نے قرآن پڑھیا اور ذہن کا شوق سی انہوں نے مہربانی فرمائی اساتذہ نے تعلیم دی انہوں نے اہتمام کیا کہ دوستو آپ کو سیکھ لیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوئے سبق حاصل ہوئے کہ سارے بچے بھی ان نعمتوں والا حال ہو جائے لیکن ساری آپ روایت کے اندر آپ سوچ کے اندر کسی دیکھو سارے سبوں کے دوران اگلے دن ایک پروگرام ہے نابینا کا پروگرام تھی نابینا کلمہ ہے پورا پروگرام کی ہے کہ پورا ایک پاکستان کا گویا بلایا ہے ایک ہوٹل میں اور 7 لاکھ روپیہ اور نابینا کو آمدن ہوئی کہ جس ہوٹل کے جو پروگرام ہوا 10 لاکھ روپیہ پورا آمدن ہوئی یعنی لوگوں نے چاہ سے پانی وغیرہ پیتا ہے پورا نابینے کی خدمت واسطے اس نے آپ کو لے اور لیتا یعنی انہوں نے یہ سوچے کہ اللہ رسول کا نام لیتا کہ کسے نہیں ہونا کسی گویے کو بلا لو کہ اسلام کے بارے میں آپ کو سوچ کے نظر پاؤ کہ حضرت صاحب نے اتنا اہتمام کیا چاہیے کہ مسلمان اس طریقے کا اعلان کہ نہ بچے کو ساتھ حضرت امام ابو یوسف جس میں فارغ تحصیل ہو کے تشریف لے آئے کہ آپ کی کتی ٹوٹ گئی موچی کے کو تشریف لے گئے فرمانے کی روپا لا دے کر انہیں کتی مرغا دے گا لیکن 4 آنے لے کر آپ فرمایا میرے کو ایک حدیث چھوڑ ہے جوانی میرے کو پڑھ انہیں کہا جناب حدیث میرے کسے کامدی نہیں میری جوانی کامدی نہیں جس کرتا آپ فرمایا یار 2 چھوڑ ہے کہ بہت ساری کتاب بھی چھوڑا دو میں جوانی نہیں جائے آپ گھر تشریف لے گئے گھر پہنچے تھے ماں نے کئی روٹی سکی اور رکھی روٹی رکھی آپ نے فرمایا مت آئی روٹی کوئی کہ ماں نے کہا جب تسی کماؤ گے تو انشاءاللہ تاجیہ بھی پکڑ درد سے پڑا بھی پکڑ آپ کو افسوس لگا گھروں باہر نکلے تھے جہاں دروازے کے نال گوانڈی تھی کوئی یہودی وہ یہودی اپنے مکان کی دیوار ادھے رستے چالی کر آپ کو فرمایا کسی لحاظ سے قبضہ کرنا مناسب نہیں دیوار اپنی حاضر سے بڑھاؤ تاکہ لوگوں کا رستہ تنگ نہ ہو انہیں کیا جدو تیرے خچر سے سونے نہیں ایٹا لے کے قدرت دیتی انہیں طرف دیوار پچھا کھانا آپ بغداد شریف میں پہنچے تھے بازار میں جب دیکھا رونق نہیں پوچھا کہ بازار کی رونق نہیں کاروباری حضرات کدھر گئے انہوں نے کہا خلیفہ صاحب کو ہر رشید صاحب کی مصیبت بنی ہوئی انہوں نے اپنی بیوی نہ اختلاف ہو گئے دوئے منت بیوی جھگڑ گئے اور جھگڑے کی بنیاد دیتے اتنی طرف کلامی ہوئی کہ زبیدہ نے ہر رشید کو کہا کہ تو جہنمی اور ہر رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمیت سے تیرے طلاق ایک طلاق دیر تو بعد انہوں خیال آ گئے کہ میں طلاق دے بیٹھے کیا طلاق واقعہ ہوئی جاتے ہیں اس واسطے کس نے جہنمیت ہے کہ میں کہ اگر میں جہنمیت سے تیرے طلاق تو جب وہ جہنمی ہوگا گا تو طلاق واقع ہوئے گی یا نہیں واقع ہوگی اس پریشانی کی وجہ سے بھی سارے لوگوں نے حال ہو گیا کہ جب بھی تشریف لے ہوتے ہیں ایک آدمی کی جناب اصل میں غصے ہی ساتھ طلاق دے رہا ہے کبھی نہیں کہ بھائی روٹی بڑی اچھی پکی تھی تو بیٹھی بھی طلاق دے طلاق ہوتی ہی انہوں نے جب تم غصے کو سارا شہر کے کٹھے علاقے جو رہا ہے لیکن مسئلہ اس جگہ سے گئے کہ پہنچے کہ بادشاہ کا اعلان کہ میں تسلیم تا کرا گا کہ میرے قرآن کو حوالہ دیتا ہے
کہ بیوی حلال ہے یا حرام. اور ہمارا جب نبی امام ابو یوسف اس اتباع چھوڑ کے بحث و تمیز جاری, کوئی فیصلہ کوئی جواب نہیں. آپ کھڑے ہو گئے فرمایا بادشاہ سلامت, اے خلیفہ معظم, میں تیرے سوال کا جواب دے گا. فرمایا قرآن کی دلیل, فرمایا قرآن کی دلیل دے گا. میں نے اپنی بات سنا اور کتنے کہ میری بیوی زبیدہ سے میرے درمیان رجوع ہو گیا, اور اس لیے کیا کہ مجھے جہمی, میں کہ اگر میں جہمیت سے سنا یہ فیصلے جلدی جہمی نے قیامت کو ہونے نہیں, کیا زندگی کا بقایا پیریڈ اکٹھے رہ سکتے ہیں, اس طلاق واقع ہو چکے. اور یہ جواب میرے دلیل تعبیر نہیں بلکہ قرآن کی واضح آیت سے استعمال. آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت, ایک میرے سوال کا جواب دو اور میں جواب قرآن کو پیش کرا تھا. کوئی واقعہ ایسا بیان کرو کہ کسی واقعہ سے کسی عمل سے تیار ہو گئے ہو, کوئی کام کرنے کا ارادہ کر دیتا ہو, لیکن این وقت سے کسی اس کام کو چھوڑ دیتا ہو کہ میں ٹھیک ہے وقت کا حاکم ہوں لیکن میرے اسے بھی کوئی حاکم ہے. تو اس عمل کو کرن تو پہلے خدا کے خوف کو چند کی عمل کو کرن کر سکتا ہوئے تو حضرت اللہ کا خوف نازل ہو گیا ہوئے اور کسی طرح کے اللہ کے خوف کو اس کام کو ترک کر سکتا ہوئے. تو آپ کے یاد وہ کہتے کہ کئی مرتبہ ہوا کہ میں برائی کا ارادہ کی ہے, گناہ کا ارادہ کی ہے, لیکن جب میں عمل کے قریب کیا کہ میں خوف کا خدا آ گیا کہ آج تو حاکم ہے, تیرا بھی حاکم ہے, میں اس طرح ترک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ اے ہر نصیب تیری بیوی حلال ہو گئی, طلاق واقع نہیں تھا کہ قرآن کی دلیل. آپ فرمایا لمن خاف مقام ربہ جنت دار, جڑا خوف خدا کھا گیا اللہ نے اس کو دو جنت عطا فرما دی ہے. جب آپ نے دلیل پیش کی تھی اور اس نے پورے خاندان کی پورے خاندان کا خیر انتظام کیا اور سونے کے اٹا کچر پہ لگ کے حضرت امام ابو یوسف نے نام کر دیا کہ آپ چوکی کے دروازے کے لوگ کے فرمایا تیرا وعدہ سی چلو تیرے کچر سونے کے اٹا جا کے گزر گیا جس کا کھول گیا آگے میرے کچر آئے تو گھر پہنچے فرمایا اماں تم نقصان ہمارے سی تیری کمائی ہوئے گی کہ تیرا پتر تیرا کما کے لے آئے گا تو سب سے روٹیاں کھاؤں گے. میری ماں تیرے پتر نے ایک قرآن دیا ہے بیان کی دیا ہے سارے خاندان کو روٹی لے دیا ایک مسئلہ کے آیت بیان کی ہے ہر پورے خاندان کو کھانا نصیب ہو گیا. معلوم ہے تمہارے مجید کی کیسی دولت اصل کی اہمیت ہوں پہچانے ہوں. قرآن کریم اللہ کریم کا راز والیدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب بابا اولاد تو محروم 70 سال کے بڑھاپے چلا بیٹی کی اٹھا کے اکثر جب کسی پروردگار پچھلی عمری اولاد دیتی ہے میری زندگی کی اتنی حیام نصیب دے میں تمہیں کی شادی کرا میرے تیری عزت کی قسم ہے میں دنیا کی ہر دولت تینوں جہیز دے گا. جب 25 کامل ہو گئی کہ شادی کروں گا کہ حالات سازگار میں غریب ہو گیا. بیٹی کا رشتہ دے رشتہ نکاح تیار ہے کہ پریشان ہے پلے اگر دیوان احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ کا چادر ہے اب کی قسم چکی تھی آج اگر اس کی انتظار کرنے کے حالات کچھ آ جا رہے بیٹی توڑ رہے کہ پلے کچھ نہیں قسم چکی تھی کہ دنیا کی ہار میں مجھے ہے جو کیا تھا آج میرے پلے کچھ نہیں آپ فرمایا نہیں تو بیٹی کا نکاح تیار کر تیری قسم پوری ہو جائے. دیوان احمد بن حنبل تشریف لائے اس نے پھر کی حضور میری قسم فرمایا ٹھیک کے نکاح کے بعد فارغ کرنا وقت آیا آپ نے قرآن پاک سے کہ فرمایا بیٹی کے سر سے قرآن کر دے ایک پوری کائنات کی دولت اس قرآن کی ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن
تبیانا لکل شیء، یعنی کائنات کی ہر شے کا بیان اس قرآن پاک عزیز قرآن پاک کو اس عظمت نہ دیکھیے جس عظمت نہ میرے اللہ نے سو نازل کر دے سے نام لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن میں پہاڑا سے نازل کرتا کہ پہاڑ کا پہاڑ نہیں سکھ سکتے، یہ واسطہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کبری والے نے تو خیر میں تو آسان کر دیتے ہیں کہ پہاڑ نہیں سکھ سکتے، سارے کا بچے نہیں ادھر سے نظر آ آپ کا تو میں اس سے مدد کوئی نہیں لگتا. اب کسی نے صرف دعویٰ نہیں کیتا, عمل بھی کیتا ہے. میں بات نہیں کی بلکہ بات کو پہ تکلیف تک پہنچا دیتے ہیں. اور
مستقل رہتا ہوں. حضرت سلیمان نے پاسا پر کے دیکھا کہ تخت ڈال دیا, اٹھے ابھی نہیں. بات فلسطینی ہو رہی ہے, تخت یمن سے اٹھے ابھی نہیں, غائب بھی نہیں ہو گیا, تخت بھی آ گیا. بیٹھا نبی کو ہاتھ یمن میں گفتگو نبی نال پرویزہ یمن میں. اگر یمن چلا گیا سی پھر حضرت سلیمان کا گفتگو کون کر رہا سی؟ اگر سلیمان کے دربار میں بیٹھا سی پھر یمن کو تحت کون لے آ رہا سی؟ اگر ایک کسی کی اور سے نہیں یہ اور سے تھے آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. ایک کون ہے سلیمان کا غلام غائب نہیں گیا, ایسی بار کے تحت آ رہتا, اٹھیا بھی نہیں, غائب ہوا بھی. اگر ایک کسی کی اٹھے کون سی, اگر اٹھے کسی ایسے کون سی, ایک سلیمان کا غلام ہے. آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک کسی کی اٹھے کون سی, یہ اٹھے کسی تھے. یہ جو سلیمان کا غلام ہے تو ساٹا نبی کے سلیمان کا بھی نبی ہے. اللہ کی بحث کی ہے کہ حضور شاہ کوٹ نے تیرے خانقاہ کون ہے, تیرے خانقاہ تیرے بشور کوٹ کون ہے. میرے نبی کے بحث کرنے تو پہلے دیکھ لو یہ سلیمان کا غلام دربار سلیمان وچ پھر یمن وچ کون سی, تیرے یمن وچ تر گیا سی پھر دربار سلیمان وچ کون سی. ایسے نبی نے کیوں عمل کرایا؟ حالانکہ نبی کا خدمتگار ہے, خادم ہے, وزیر ہے. ایسے کہا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ نال سے تعلق ہوئے گا کہ راوجے کی نامہ وہاں بنے گا. یہ نبی نے پریکٹیکل طور پہ دکھایا. آپ نے اس کو پوچھا آپ سے میں کیویں لہو علم من الکتاب, علم الکتاب نہیں, علم من الکتاب. میرے کو فرمایا عملیہ کہ میرے کو تیری کتاب کا کچھ علم, ساری کتاب نہیں, علم من الکتاب. اور ساڑھے نبی کا علم کی امام بصیری آتا ہے وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَكَرَّتَهَا. کبری والیا تیری سخاوت ہے حال ہے, جو دنیا کی نظر پہ ہوتا ہے ایسے تیری خیرات کا حقیقت ہے. کبھی قلوب کا علم اللوح والقلم. امام بصیری آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے لوح محفوظ سے جتنا علم ہے نا اے تیرے علم کو ایک ذرہ قطرہ ہے, تیرے علم کا کچھ علم ہے. علم اللوح والقلم. اور دیکھ لو تمام مقامی کے فکر اپنی کتابہ کے بارے میں مسلم کی اس کمی میں نہیں لکھتے. اس سے آپ پوچھا کہ میرے کو کی ساتھ میرے کو علم من الکتاب, کس کو علم کتاب کا کچھ حصہ اور بیٹھا فلسطین وچ ہاتھ ہوتا یمن وچ اور سارا رسول دیو کہ لاہو بھی تو کلم بھی تو اور تیرا وجود الکتاب. اگر نہیں کچھ نہیں لگتا بات نہیں. حضرت سلیمان نے ذرا پوچھا صرف ایک کیویں حاصل کی قوت کی کال ہاذا من فضل ربی. اے رب دیا فضل جو کچھ فضل مل فضل ربی نہیں ہاذا من اے کچھ دیا فضل جو کچھ فضل جس سے تھوڑا دیا فضل ہے
پیچھے رائی کا دانا رکھ کے بیٹھا اتنے تو جھگڑا پہ گیا لیکن اسے غوث پاک تو پہلے آپ سے تو میرے مرضیہ نبی کو گلا بھی کرتا پیا تو جبر جو اپنا کام بھی پورا کرتا کیوں نبی کو کیا کروا کے قرآن کی عبارت بنایا گیا جاتے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ فرماتا ہے میرا تابعدار وہی ہوئے گا جیڑا میرا بھی ملے تے میرے نو بھی ملے میرے بندہ گاڑی کرنے مکڑا پر دیکھی نہ میں بنواوا انہاں بھی کوئی آدمی انتہائی کی مجبوری آ جائے لوگ آمد کنے چلے اپنی مکے سے مبارک ہو گئی ہری مکے جائے گی ہار پہلے پانے لوگ پہلے کی مبارک نہیں ہے یہ اللہ کے شہر جا رہا اللہ کے گھر جا رہا حالی کیا نہیں کہ مبارکہ اس بات کو جگہ کوئی نہ دے تو لوگ آمد بڑا وکیل ہے سڑ گیا ہے سڑا حیدہ سنے ہیں تو برداشت کیوں ہو ہے تھوڑے جڑا اس پیڑ جا رہے ہیں جڑا اس پستی جا رہے ہیں وہ مبارکہ رکھنے گا حالانکہ مکہ بند اور جس سے قبری والا رہتا ہے وہ مدینہ بند کس معنی بندیا دیکھو نا کیا مصر سے بندیا سے مدینہ کے 4 عربی کے اندر شہر اصطلاحی نام کیا نے چھوٹے ڈیرے ہیں بلدانے نے قصبے اور اسی دیکھو کہ مکے اڑانا کیا نام سے وہ بحاظ الفالت نبی کریم فرمایا آنا مدینہ العلم و علی حضور نے فرمایا آنا علم بند آنا قریت العلم آنا مصر العلم حضور فرمایا آنا مدینہ یعنی مدینے کے اوپر آبادی کا کوئی سیوا شاہ کوٹ کی کس آبادی بھی لاہور بھی آبادی ہے اسلام آباد بھی لیکن تینہ کے اندر سر کے شاہ کوٹ بندی ہے لاہور کارپوریشن ہے صوبائی دارالحکومت ہے اسلام آباد مرکزی دارالحکومت ہے میرے نبی نے اپنے علم قصبے نال پیڑ نال مصر نال کسی نے کی تھی مدینہ تلے بڑا شہر ہو گیا جتنے وزیر اعظم بھی ہوئے جتنے صدر بھی ہو جتنے اسمبلی حال بھی ہوئے جتنے پوری منسٹری ہو ساڑھا نبی جتنے ناظر ہو مدینہ جتنے رب کا گھر کی ہوتی ہے پر اس سے واسطے نبی کریم کو مکے کو کر کے مدینے جا دینا حالانکہ جو تاجر سی قل اللہ مبارک کر کے تو دل ملکہ میں منتشاہی مجاوے ملک دے دے جب معلوم مکہ کا خیر نہیں سلا کے دے دے ایسے واسطے دور لے گیا کہ معلوم کئی میرے بہانے لالتی نو بھی گھمتا آگے ہوئے پتہ لگے کہ حضر حاضی کی دیئے گھر میرے آوے پر صدر تیرے کو رکھے ہوئی حضور اسلام اسلام مدینہ میں واقع محبوب کا شہر تھوڑے سے دیکھ رہا کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرا وہی تابعدار ہوئے گا میرے رسول کا وہی فرمانبردار ہوئے گا جہاں میرے انعامات کا قائل ہو اور اسی اللہ نے فرمایا شہادت کی انعام سمجھ گیا شہادیت کی انعام سمجھ گیا ولایت کی انعام سمجھ گیا اللہ کا انعام سمجھ گیا کوئی کسی صاحب کسی امیر کے دروازے سے سوال کرتا ہے میرے اللہ واسطے میری مدد کرو آج تک کسی فتویٰ نہیں لایا کہ اس بندے کو لوگ کہہ رہے تھے جا کے کریں کہ اللہ واسطے ساری مدد کر کسی اختلاف نہیں کیتا ایسے سارے ملک کے بڑا بڑا پہ ہے کہ یا اللہ مدد کر لوگ مکانہ سے لکھے یا اللہ مدد مکانہ سے لکھے یا اللہ مدد سارے سرگو دے مولوی صاحب نے جب مسیحوں باہر نکلتے گھروں باہر نکلتے دو کلاس رکھو کھڑے لگے ہوتے دو پیچھے ہوتے دو سجے تھے دو سینے سے لکھا ہوتا یا اللہ مدد آس پاس بندوقہ سے لکھا یا اللہ کافر ہے دشمن چیز میں کرتا ہے بھروسہ مولوی صاحب یا اللہ
نے پہلے کی مسیح کے ممبر سے پہلے حضرت مولا کل کائنات مولا مطلع مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو کسی عقیدہ کے دور تو آنا درجے کی ایمانیت اختلاف ہے بے پناہ سے ہوا شہید ہو چکے ہیں لیکن کسی طرح پھر کوئی پہرے دار کوئی سیف گارڈ کوئی فوج نہ نہیں ہوتی جب کہ تمہاری زندگی میں خطرہ ہے پہرے دار کیوں نہیں رکھتے فرمایا تیرے نظر نہیں آیا میرے نال پہرے دار ہے کون پہرے دار ہے آپ فرمایا میرا ملک الموت پہرے دار ایسا مضبوط ہے ویلے تو پہلے کسی نے گیڑے نہیں لکھن دے جب وقت آ جائے گا تو کسی نے چھڑاؤ نہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تو دیکھو کہ اللہ کی مدد سے قائل ہوتے تھے تو کیوں خریدتے اصلے جو دیر ہوتے پھر اللہ کی مدد جب کہ کمال سے سنیے کہ سارا ملک کرنے اللہ کے فرمان چاہتوں کی جیوت کریں گے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو دیتے نہیں کرتا ہے سپاہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت کا نام قرآن کا توڑ وابست ہے حقیقت کے رسول کا توڑ وابست ہے حقیقت خدا کی حیثیت کا توڑ وابست ہے خدا کی حقیقت کا جس کا ایمان ہے اللہ فرماتا ہے تینوں ماننا کل نہیں بڑھے گی میں جنہوں مناوا انہوں منو گے تو ہر سنا ہو جائے گا حقیقت جنہوں نبی کے صحابہ کی شہیدہ کے نتیجے نہ رل گئے اللہ فرماتا ہے سوئی سنگت والا ہے وہ سوئے دوست آتا ہے انہوں نے اچھے دوست لگ گئے تو کسی کتنے خوش نصیب ہو پھر تو آپ اس ادارے میں چلنے واسطے مسئلہ کیا ہے سنت کی ترجمانی واسطے مفتون اہل سنت ترجمان اہل سنت کی اولاد جنہاں اہل سنت کے بڑا احسان ہے جنہیں کریم نے جنہاں کا نام بھی عبد الکریم زندگی پوری کریمان ہے انہوں نے لگتے نگر سے بیٹھ کے اہل سنت کی ترجمانی فرما رہے ہیں میری دعا ہے اللہ کریم انہوں نے سلسلے ظاہر رکھے اور سنت سے مسلک کو آپ کے در قدم دلال اللہ کے لیے سنی کی راست میں رکھیے آپ فرمائے کہ وہ دوستو آپ نے اس پارٹی کا محفل دعوت کی ہے اللہ کے لیے مارو کی مسئلہ آپ فرمائے آپ